بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں۔ کلاس کل ہم نے باب چہارم کا سبق نمبر 2 امر بالمعروف و نہی عن المنکر مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 5 ہدایت کے سرچشمے کا سبق نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کلاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے جانے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ کلاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ کلاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 46، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ آئی کلاس قرآن کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ کلاس قرآن مجید کی 13 صورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم علیہ السلام، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورت جو ہے سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ کلاس سورہ مریم کی آیات 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت مریم بیت المقدس میں ایک دن مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت میں مشغول تھی کہ اچانک حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک اجنبی شخص کو اپنے یوں قریب دیکھا تو گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ میں تو اس سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ کلاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم نہایت حیران اور پریشان ہوئی اور تعجب سے فرمایا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ کلاس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام انجان اندیشوں اور وسوسوں میں گری ہوئی تھی کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے انہیں تسلی دی اور وہ پرسکون ہو گئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ کلاس جب وہ اپنے لوگوں میں واپس آئی تو لوگ نومولود بچے کو گود میں دے کے حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم علیہ السلام، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا آدمی اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ کلاس جب لوگوں نے نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیران رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ آپ کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔
کلاس اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات اور مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، فضیلت اور برتری نمایاں رہے۔ کلاس سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد کے بغیر پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ کلاس مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پداشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے تو اس کی بنائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا۔ یہی نہیں، کلاس کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کر دیتے، مردوں کو زندہ کر دیتے، لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ کلاس اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ ال عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ڈھیر عمر میں بھی وہ کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدیہ کی قیادت کے لیے بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے طور پر کام کریں گے۔ کلاس آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، سلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ آئے کلاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشقی سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی معجزانہ پیدائش کے سلسلے میں یہود کے الزام کو کس طرح رد کیا؟ جواب کلاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ کے آخری رسول تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا۔ ان کی بغیر باپ کے پیدائش پر بنی اسرائیل نے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بد چلنی کا الزام لگایا تو انہوں نے ماں کی گود ہی سے ایسی عمر میں کلام کیا جس عمر میں بچے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کر دی۔ یہاں تک اس کا آنسر کلاس۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 معجزات بیان کریں۔ جواب کلاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ نمبر 1، مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے۔ نمبر 2، مٹی سے پرندے بنانا۔ مٹی سے پرندے کی مورت بناتے اور اس میں اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ سچ مچ اڑنے لگتا۔ نمبر 3، جھیلوں اور دریاؤں کو پیدل عبور کرنا۔ جھیلوں اور دریاؤں کو پیدل چل کر عبور کر لیتے۔ کلاس آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو یاد کرنا ہے۔ آپ کو سوال بدل کے بھی آ سکتا ہے۔ آپ کے ایگزام میں 4 بھی اور 5 بھی معجزات پوچھے جا سکتے ہیں، لہذا کلاس آپ نے سارے یاد کرنے ہیں۔ کلاس مزید مشقی سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف بیان کریں۔ جواب کلاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ کے آخری رسول تھے اور ان پر انجیل کتاب نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام مریم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہوئی تھی۔ ان کی والدہ بنی اسرائیل کی نسل سے تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ کے آخری رسول تھے، ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جواب کلاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ کے آخری رسول تھے اور ان پر انجیل کتاب نازل ہوئی۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس عمر میں نبی کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کرنا شروع کیا؟ جواب کلاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 30 سال کی عمر میں نبی کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ کلاس سوالات کے جوابات کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا۔ خدا حافظ۔